بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت آپ حضرات کو بتائی جائے گی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مردوں کو حکم دیا ہے۔ عورتوں سے مراد ادھر انسان کی اپنی عورت اور بیوی، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ مرد حضرات یا شوہر خاوند کریں، اس کا حکم اور اس بات کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے۔ یوں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے ہر انسان کو اسے کیا ہے، اس کا جوڑا نصیب کرتا ہے۔ اور جب انسان کو اپنا کوئی جوڑا نصیب ہو جائے، مرد کو عورت یا عورت کو مرد نصیب ہو جائے، تو یہ ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہوتا ہے انسان کو دنیاوی زندگی میں سکون اطمینان حاصل کرنے کا۔ ارشاد باری تعالی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہیں تمہارا جوڑا نصیب کیا۔ یعنی مرد کو عورت جو نصیب ہے، یہ عورت انسانی جنس میں سے ہے، کوئی اور جنس کی جاندار نہیں ہے، جانور نہیں، کچھ اور نہیں، جنات نہیں، بلکہ انسان کو اللہ نے انسان ہی نصیب کیا ہے جوڑا بنا کر کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی کمال قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے ہی جنس میں سے تمہیں اللہ نے کیا ہے، جوڑا نصیب کیا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون اطمینان حاصل کر پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے آپس میں مودہ اور رحمہ، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی کیا ہے، محبت ڈال دی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ قابل غور بات ہے حضرات۔ یعنی بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں، جوڑا ایسا بنتا ہے کہ کبھی انسان سوچا نہیں ہوگا کہ میں فلاں جو ہے یا فلانا میرا جو ہے جوڑا بنے گی، اس سے میرا نکاح ہوگا۔ خاندان حسب نسب الگ ہو، شاید الگ علاقے کا ہو الگ زبان کا بھی ہو، یہ سب جو ہوا جوڑا بنا ازدواجی زندگی میں، انسان جو اپنے جوڑے کو لاتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے۔ اور رشتہ ہوتے ہی ایک دوسرے کی ہمدردی، محبت کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والا بنا دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس معاملے کو پر اگر غور کیا جائے تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ جو ہے سبق لینے کے لیے اور عبرت اٹھانے کا کیا ہے سامان ہے۔ تو المہم کہنا ہے تو حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اور عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ جو ہے انسان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسے کیا ہے اس کا جوڑا نصیب کرتا ہے۔ اس عظیم نعمت کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بطور وصیت آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ اور یہ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطاب فرمایا مقام عرفات پر، مختلف قسم کی وصیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے ایک اہم وصیت یہ تھی فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، ایک عظیم وصیت یہ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تم عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی عورت کے ساتھ جو تمہارا سلوک ہو اس میں تمہارے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پایا جانا چاہیے۔ اسی طرح سلوک کرنا عورتوں کے ساتھ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ کیوں عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اسی حدیث میں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا ہے، اپنے قبضے میں کر لیا ہے نکاح سے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اس عورت کے ولی نے تمہارے حوالے اس لیے کیا ہے، اس عورت کے ولی نے اس کو تمہارے حوالے اس لیے کیا ہے کیونکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تم اس کا خیال رکھو گے، اس عورت کا، اس کی بیٹی کا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے اس کی عصمت کو اپنے لیے حلال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت انسان سے یہی وعدہ کیا جاتا ہے کہ زوجیت میں فلانا تمہاری آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم اس کی عصمت کو اپنے لیے کیا ہے حلال کر رہے ہو، جائز کر رہے ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تو اسی لیے حضرات ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں ان حقوق کو مکمل طور پر ہم جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے حقوق کی ادائیگی ہو گئی تو گویا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے بھلائی کی، اور ان کے ساتھ سلوک کرنے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ ان کے مختلف حقوق ہم پر ہیں، ایک بہت ہی اہم حق یہ ہے ہم پر عورتوں کا
کہ ہم پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو دین سکھائیں، دین کی تعلیم دیں، حرام کاموں سے انہیں روکیں اور اچھے کاموں کی انہیں کیا ہے رغبت دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے آپ نے اپنی عورت کے ساتھ کیا ہے سلوک کیا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فاتقوا اللہ فی النساء۔ تو پہلا حق یہ ہے، پہلی بھلائی، پہلا اچھا سلوک عورت کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ہم دین کی تعلیم دیں اور منکرات سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان جہنم کی آگ سے خود اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو کیسے بچائے؟ اطاعت الہی کی ذریعے۔ تم رب کی پروردگار کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اس کے ذریعے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے کیا ہے بچا سکو گے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے، ہماری کوشش رہتی ہے، اسی طرح ہم اپنے اہل خانہ اور گھر کے افراد جس میں عورت ہے، بال بچے ہیں، ان سبوں کو بھی ہم کیا ہے دین کی تعلیم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو گویا کہ عورت کے ساتھ یہ اچھے سلوک میں کیا ہے داخل ہے۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ان پر اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ عورت آپ کی زوجیت میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے، اس کی ضروریات کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس کے پہننے کا لباس، رہن سہن، کھانے پینے کی ذمہ داری کیا ہے آپ پر ہے۔ تو ہمیں حسب استطاعت، حسب طاقت ان پر کیا ہے خرچ کرنا ہے اپنے مال میں سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے اپنے اہل خانہ پر۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کے رزق میں تنگی ہے، رزق میں کشادگی کے بجائے تنگی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے کیا ہے خرچ کرے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اسے کیا ہے مکلف نہیں کرتا۔ تو ان پر خرچ کرنا یہ عورت کے ساتھ حسن سلوک میں کیا ہے داخل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وصیت کہ فاتقوا اللہ فی النساء، تم عورت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے کردار کے ساتھ پیش آؤ، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ان کے ساتھ درگزر کا کیا ہے معاملہ فرمائیں، ان کے ساتھ ہم درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ بہت ساری باتیں ایسے پیش آتی ہیں ان کی طرف سے جس میں اگرچہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں، لیکن ان کی وہ حرکت شاید ہمارے مزاج کے خلاف پڑ جائے۔ تو ایسے معاملات میں ان کے ساتھ کیا ہے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تم ان کے ساتھ اچھا بود و باش، اچھا سلوک کرو، اگر ان میں تمہیں جو ہے کوئی چیز ناپسند آئے تو ہو سکتا ہے
کہ اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ خیر اور بھلائی رکھے. یعنی یہ چیز ناممکن ہے کہ کسی عورت کے اندر خرابی بلکہ جہاں خرابی تمہیں نظر آ رہی ہے ادھر ہی اس عورت میں کیا ہے بہت کچھ اچھائی پائی جاتی ہے. تو اچھائی پر غور کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے تم خرابیوں کے ساتھ یا وہ معاملات جو تمہارے مزاج کے خلاف ہیں ایسے معاملات میں تم ان کے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرماؤ. اسی طرح عورت کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بھی داخل ہے حضرات کہ ان کو وہی کھلایا پلایا جائے، وہی پہنایا جائے جو ہم کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں. یعنی ہمارا اپنا جو معیار ہے کھانے پینے کا اور ہمارا اپنا جو معیار ہے رہن سہن کا، لباس کا، اسی معیار کا کھلانا پلانا، اسی معیار کا لباس ہم اپنی عورتوں کو بھی کیا ہے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم مردوں پر ہماری عورتوں کا کیا حق ہے، آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، اگر تم کھانا کھاؤ تو تم اس کو بھی کھانا کھلاؤ. وتکسوها اذا اکتسیت، اگر تم لباس پہنو تو تم ان کو بھی لباس پہناؤ. اور اسی طرح ولا تضرب الوجه، تم ان کے چہرے پر کبھی مت مارنا. ولا تقبح، کبھی تم ان کو برا بھلا نہ کہنا، گالی گلوچ نہ دینا. ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر کبھی کچھ ناراضگی ہو، قطع کلامی ہو تو یہ صرف گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر کے باہر جو ہے اس معاملے کو جو ہے نہ پہنچایا جائے. تو اسی طرح ایک اور حق ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ ہم پیش آئیں، ہماری گفتگو بات چیت ہو عورتوں کے ساتھ تو ہماری گفتگو بات چیت میں کیا ہے نرمی پائی جائے، سختی نہ ہو. جس طرح دوست و احباب کے ساتھ ہنسی خوشی نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یاد رہے اس کا سب سے زیادہ حقدار اس اخلاق کا ہماری عورتیں ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہیں. تو حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے جو کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مقام عرفات پر جو ہے یہ وصیت کی، فاتقوا اللہ فی النساء، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا ان کے ساتھ سلوک کرنے میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ اور تمام وصیتوں پر کیا عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.